اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ خامسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور سراجی فی المیراث کا درس دینے جا رہا ہوں۔ رد کا بیان چل رہا ہے بقدر حقوق اصحاب فرائض نسبیہ پر رد کا بیان چل رہا ہے۔ رد کے سلسلے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مسائل باب 4 نوع پر ہیں اور ان سے متعلق 4 اصول ہیں۔ 2 اصول کا ہم بیان کر چکے ہیں گزشتہ اسباق میں۔ آج رد سے متعلق تیسرے اصول کا ہمیں بیان کرنا ہے۔ تیسرا اصول کیا ہے کہ مان لیجئے من یرد علیہ کے ساتھ زوجین میں سے کوئی ہو، من یرد علیہ کے ساتھ زوجین میں سے کوئی ایک ہو، لیکن من یرد علیہ کی صرف ایک ہی نوع موجود ہو، ایک ہی صنف موجود ہو۔ یہ تو رہی صورت مسئلہ کہ من یرد علیہ ہو، من لا یرد علیہ ہو اور من یرد علیہ کی صرف ایک صنف موجود ہو۔ ایسی صورت میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ ایسی صورت میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو من لا یرد علیہ ہے، یعنی زوج یا زوجہ، اقل مخرج سے مسئلہ بنا کے پہلے ہم اس کا حصہ دے دیں گے۔ اس کا حصہ دینے کے بعد جو باقی بچے گا اس کو دیکھیں گے کہ وہ من یرد علیہ کے عدد رؤوس پر بنا کسر کے برابر برابر بٹتا ہے یا نہیں بٹتا ہے۔ اگر برابر برابر بٹ جائے تو ظاہر ہے کہ تصحیح کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر برابر برابر تقسیم نہ ہو سکے تو ما بقیہ جو ہیں حصے ان کے درمیان اور من یرد علیہ کے عدد رؤوس کے مابین ہم دیکھیں گے کہ کون سی نسبت ہے۔ اگر دونوں کے بیچ توافق کی نسبت ہے تو من یرد علیہ کا جو عدد رؤوس ہے ہم اسے اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں گے اور حاصل ضرب کو فریقین کے لیے تصحیح قرار دیں گے اور تصحیح ہو جائے گی۔ اچھی بات ہے۔ اور اگر تباین ہو، یعنی جو اقل مخرج سے من لا یرد علیہ کو دینے کے بعد جو حصے بچے ہیں ان میں اور من یرد علیہ کے عدد رؤوس میں تباین ہو تو پورے عدد رؤوس کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں گے، جیسا کہ تصحیح کا اصول ہے۔ اچھی بات ہے۔ اب اسی ترتیب سے، جس ترتیب سے ہم نے اصول کا بیان کیا ہے، مثال آپ دیکھ لیں کہ ایک عورت مرتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ چھوڑتی ہے اپنے پیچھے ایک شوہر، اور ظاہر ہے شوہر تو ایک ہی چھوڑے گی، شوہر چھوڑتی ہے اور لڑکیاں 3 چھوڑتی ہیں، تو ظاہر ہے یہ مسئلہ ردی ہے۔ ردی کیسے سمجھیں گے آپ؟ مسئلہ بنا کے دیکھ لیجئے، سمجھ میں آ جائے گا۔ بنات کی موجودگی میں زوج کا ربع ہے اور بنات کا ثلثان ہے۔ ربع اور ثلثان جب باہم اکٹھا ہوں تو ایسی صورت میں مسئلہ 12 سے بنتا ہے۔ 12 سے ہم نے مسئلہ بنایا، 3 چوکے 12، زوج کو 3 دے دیا، بنات کا ثلثان ہے 4 تیا 12، 4 دونی 8 دے دیا بنات کو، 8 3 11، 1 بچ گیا۔
اس کا مطلب ہے کہ یہ مسئلہ ردی ہے، اور ردی ہے تو یہی تیسری صورت ہے رد کی کہ من لا یرد علیہ کی موجودگی میں من یرد علیہ کی ایک صنف موجود ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے ہمیں؟ من لا یرد علیہ کو اقل مخرج سے اس کا حصہ دے دینا ہے۔ تو اقل مخرج ہے کتنا؟ 4 میں سے 1 دے دیا۔ لڑکیاں مرنے والی نے 3 چھوڑا ہے، باقی بچ رہے ہیں 3۔ یہ تینوں لڑکیوں کے بیچ بنا کسر کے 1 بٹ جائیں گے۔ تو کوئی ضرورت اب پڑے گی تصحیح کی؟ نہیں پڑے گی۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ ایک مثال ہو گئی، پہلی صورت جو میں نے بیان کی تھی۔ اب دوسری مثال دیکھیے۔ مرنے والی ہندا ہے، وہ مری، اس نے اپنے پیچھے ایک شوہر چھوڑا اور 6 بیٹیاں چھوڑی۔ یہ بھی مسئلہ ردی ہے۔ رد سمجھنا ہو تو آپ سمجھ لیجئے۔ زوج کا یہاں پر کتنا ہے؟ بنات کی موجودگی میں ربع ہے، بنات کا ثلثان ہے۔ اصول کے حساب سے مسئلہ 12 سے بنا، 3 دیا زوج کو اور باقی 8 دیا ثلثان بنات کو۔ 8 3 11، 1 بچ گیا، معلوم ہوا ردی ہے۔ اور رد کی یہ تیسری صورت ہے کہ من لا یرد علیہ موجود ہے اور من یرد علیہ کی ایک جنس ہے۔ ہم نے اصول کے مطابق اقل مخرج یعنی 4 سے مسئلہ بنا کے اس کو ایک حصہ زوج کو ربع دے دیا، باقی جو بچے 3 یہ 6 بیٹیوں کے درمیان ہمیں بانٹنا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسر ہو رہا ہے، تو کسر ہو رہا ہے تو اب ہم کیا کریں گے؟ نسبت دیکھیں گے حصوں کے مابین اور من یرد علیہ کے عدد روز کے درمیان۔ تو 3 اور 6 کے درمیان ہمیں توافق میں ثلث ملا، 3 کم 3، 3 دونی 6۔ اب آپ کہیں گے کہ یہاں تو تداخل ہے، توافق کہاں ہے؟ چھوٹا عدد بڑے کو کاٹ رہا ہے، 3 دونی 6، 3 کم 3۔ کہتے نہیں، یہاں تداخل توافق میں ہے۔ 3 اپنے آپ کو بھی کاٹ رہا، 3 کم 3، 3 دونی 6، بڑے کو بھی کاٹ رہا، توافق ہے، توافق بالثلث ہے۔ اور 6 کا وفق ہم نے نکالا تو ثلث کتنا نکلا؟ 2۔ اس کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دیا تو 4 دونی 8۔ اب شوہر کو 4 سے 1 ملا تھا، دگنا مسئلہ بڑھ گیا تو 2 مل گیا، باقی جو 6 بچے وہ 6 لڑکیوں کے مابین بنا کسر کے بڑھ جائیں گے۔ اب تباین والی مثال آپ دیکھ لیں۔ مرنے والی مری، اس نے ایک شوہر چھوڑا اور بیٹیاں 5 چھوڑی۔ اب یہ مسئلہ ردی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ پھر دیکھیں کہ زوج کا یہاں پر ربع ہے، بنات کا ثلثان ہے، 12 سے مسئلہ بنا، 3 زوج کو ملا، 8 لڑکیوں کو ملا، 8 3 11، 1 بچ گئے، معلوم ہوا یہ ردی ہے۔ اب رد کے حساب سے ہم جب مسئلہ دیکھتے ہیں تو یہ تیسری قسم ہے کہ من لا یرد علیہ موجود ہے اور اس کے ساتھ من یرد علیہ کی ایک جنس ہے۔ اب ہم نے کیا کیا؟ اصول کے مطابق شوہر کو یعنی من لا یرد علیہ کو یہ اقل مخرج سے مسئلہ بنا کے یعنی 4 سے مسئلہ بنا کے 1 دے دیا، باقی جو 3 بچے تو اب یہ بنات کے بیچ بنا کسر کے بٹیں گے نہیں۔ اور ہم نے جب نسبت دیکھی 3 کے مابین جو اصل مسئلہ سے بنات کو ملا ہے اور 5 کے مابین جو عدد روس ہے بنات کا، تو ان میں تباین ہے۔ تو ہم نے کل عدد روس یعنی 5 کو 4 میں ضرب دے دیا تو اب 20 ہو گئے۔ اب 4 گنا مسئلہ بڑھ گیا، تو اب زوج کو اگر 1 ملا تھا تو کتنا ہو جائے گا؟ اب اس کا 1 چوکے 1 5 5، 4 5 5 گنا مسئلہ بڑھ گیا، 4 5 20، 5 گنا مسئلہ بڑھ گیا۔ تو اب شوہر کو 1 ملا تھا تو 5 مل جائے گا، اور لڑکیوں کو 3 ملا تھا تو 3 5 15 مل جائے گا۔ اب 3 5 15 مل گیا تو اب 3 3 حصے ساری لڑکیوں کے مابین بنا کسر کے بڑھ جائیں گے۔ جب آپ نے یہ اصول سمجھ لیے تو اب اس اصول سے متعلق جو عبارت ہے سراجی کی وہ آپ دیکھ لیں۔ صاحب سراجی نے کیا کہا؟ وَالثَّالِثُ أَن يَكُونَ مَعَ الْأَوَّلِ مَن لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ، اور تیسرا اصول یہ ہے کہ اول کے ساتھ یعنی
اول کے ساتھ یعنی من یرد علیہ کی ایک جنس ہو، اس کے ساتھ من لا یرد علیہ ہو تو کیا کریں گے؟ فآت فرد من لا یرد علیہ من اقل مخارجہ ہی، تو من لا یرد علیہ کا حصہ اقل مخرج سے اسے دے دیں گے. فَإِنِ اسْتَقَامَ الْبَاقِي عَلَى رُؤُوسِ مَن يُرَدُّ عَلَيْهِ، تو اب اگر بچا ہوا حصہ من یرد علیہ کے رؤوس پر مستقیم ہو جائے یعنی برابر برابر بڑھ جائے، فَبِهَا، جیسے کہ ایک شوہر ہے اور 3 بیٹیاں ہیں، اور اگر برابر برابر نہ بٹے تو اب من یرد علیہ کے رؤوس کے وفد کو من لا یرد علیہ کے فرض کے مخرج میں ضرب دے دیں گے. کب؟ جب من یرد علیہ کا عدد رؤوس اور حصے باہم موافق ہو، باقی یعنی باقی بچے ہوئے حصے باہم موافق ہوں. جیسے کہ مرنے والی مری، شوہر چھوڑا، 6 بیٹیاں چھوڑی، ورنہ یعنی اگر توافق نہ ہو تو پورے عدد رؤوس کو یعنی من یرد علیہ کے عدد رؤوس کو من لا یرد علیہ کے فرض کے مخرج میں ضرب دے دیں گے. تو جو حاصل ضرب نکلے گا وہ مسئلے کی تصحیح ہوگا. جیسے کہ مرنے والی مری اور اس نے ایک شوہر چھوڑا اور 5 بیٹیاں چھوڑی. اب رد کے جو 4 اصول ہیں ان میں 3 اصول کا بیان ہو چکا. آخری اصول جو ذرا نسبتاً ٹیڑھا ہے، اس کا بیان انشاءاللہ ہم کل آپ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ خامسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور سراجی فی المیراث کا درس دینے جا رہا ہوں. رد کا بیان چل رہا ہے. رد کے سلسلے میں اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ رد سے متعلق 4 مسائل ہیں جو 4 اصول پر مبنی ہیں. ان میں سے 3 مسائل اور ان مسائل سے متعلق اصول آپ پڑھ چکے ہیں. آج چوتھا مسئلہ اور آخری اصل، آخری قاعدہ چوتھا آج آپ کو پڑھنا ہے. وہ چوتھا قاعدہ یہ کیا ہے کہ من لا یرد علیہ میں سے کوئی ہو زوج یا زوجہ، اور من یرد علیہ کی متعدد صنفیں ہوں. یہ صورت مسئلہ ہو کہ من لا یرد علیہ میں سے کوئی ہو اور من یرد علیہ کی متعدد صنفیں ہوں. تو ایسی صورت میں زوجین میں سے کسی کو جو بھی موجود ہو وارث کی شکل میں اقل مخارج سے اس کا حصہ دے دیں گے، اور باقی جو من یرد علیہ والے وارثین میں ہیں ان کا الگ سے مسئلہ بنائیں گے. مسئلہ بنانے کے بعد دیکھیں گے کہ جو من لا یرد علیہ کو اس کا حصہ دینے کے بعد جو بچا ہے وہ من یرد علیہ کے مسئلے پر برابر بٹ رہا ہے کہ نہیں بٹ رہا. اگر بٹ جا رہا ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ مرنے والا مرا، مثلا زید مرا، اس نے اپنے پیچھے ایک زوجہ چھوڑا، جدہ چھوڑا اور اختین لے چھوڑا، دو بہنیں اخیافی. اچھی بات ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو پتہ لگانا پڑتا ہے نا کہ یہ مسئلہ ردی ہے کہ نہیں. پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ رد کا کون سا مسئلہ ہے. تو یہاں پر زوجہ ہے اور زوج کی اولاد نہیں ہے تو ربع ملے گا اس کو. جدہ کا سدس ہے، اختین لے کا ثلث ہے. تو اب ایسی صورت میں اصول کے حساب سے مسئلہ کتنے سے بنا؟ 12 سے. 12 میں سے آپ نے 3 دیا زوجہ کو، 1 ربع، اور 2 دیا جدہ کو، 2 چھکے 12، 3 2 5 ہو گئے، اور 4 دیا ان کو اختین لے کو، 4 دیا 12، 1 ثلث. تو اب کیا ہو گئے؟ 4 اور 2 6 اور 3 9. معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ ردی ہے. اب ردی ہے تو مسائل رد میں سے کون سی قسم ہے یہ؟
تو چوتھی قسم ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ من لا یرد علیہ زوجہ موجود ہے اور اس کے ساتھ من یرد علیہ کی دو صنفیں ہیں، ایک ہے جدہ اور ایک اختین لام، تو ردی مسئلہ ہے۔ تو اب ہم نے کیا کیا، سب سے پہلے من لا یرد علیہ کا جو حصہ ہے ربع، اس کو اقل مخرج سے یعنی 4 سے مسئلہ بنا کے 1 دے دیا۔ اب جدہ اور اختین لام کا مسئلہ بنایا، تو جدہ کا سدس ہے، اختین لام کا کیا ہے، ثلث ہے، جدہ کا سدس ہے۔ تو مسئلہ کیسے آپ نے بنایا، 6 سے بنایا، 1 دیا جدہ کو اور اختین لام کو 2 دے دیا۔ تو اب ان کا مسئلہ کل کتنا ہوا، سہام سے بنائیے گا آپ، تو 2 1 3، اور زوجہ کو دینے کے بعد بچا کتنا، 3۔ تو اب گویا کہ من لا یرد علیہ کے مخرج سے اس کا حصہ دینے کے بعد جو باقی بچا من یرد علیہ کی متعدد صنفوں پر برابر برابر تقسیم کر دیا گیا، کام ختم ہو گیا، کچھ کرنا نہیں پڑا۔ اچھی بات ہے صاحب، اچھی بات ہے، لیکن یہ تو ایک صورت ہوئی، یہاں بغیر تصحیح کے من یرد علیہ کو ان کا حصہ مل گیا۔ لیکن کبھی کبھی جو من لا یرد علیہ کا ما بقیہ ہوتا ہے نا، وہ من یرد علیہ کے سہام پر کہ جو سہام ہے، مسئلہ ہے من یرد علیہ کا، وہ اس پر برابر برابر نہیں بٹتا ہے، تو اب تصحیح کرنی پڑے گی۔ جیسے دیکھیے، مرنے والا مرا، اس نے زوجہ چھوڑا، جداد 4 چھوڑے، اخوات لام 6 چھوڑے۔ زوجہ کا یہاں بھی ربع ہے کیونکہ زوج کی اولاد نہیں، جداد 4 ہے، ان کا سدس ہے، اخوات لام کا ثلث ہے۔ مسئلہ تو وہی 12 سے بنا، 12 میں 3 دیا زوجہ کو، 2 دیا جداد کو، 5 ہو گئے، اور 4 دیا 9 ہو گئے۔ معلوم ہوا ردی مسئلہ ہے، اور ردی مسئلے میں کیا ہے، یہ چوتھی شکل ہے کہ من لا یرد علیہ موجود ہے اور من یرد علیہ کی 2 صنفیں ہیں۔ تو 4 سے ہم نے مسئلہ بنایا، 1 دے دیا زوجہ کو، اب باقی بچا 3۔ اب باقی جب 3 بچا تو یہاں پر 3 میں سے 3 جو ہے، اب مسئلہ بنا دیجیے آپ جداد کا اور اخوات لام کا۔ ہم نے جداد اور اخوات لام کا مسئلہ بنایا 6 سے، ہے نا، تو 6 سے 1 دیا جداد کو، اور جداد کتنے ہیں، 4، اچھی بات ہے، اور اخوات لام کو کتنا دیا، 2 دیا، 1 ثلث، اور اخوات لام کتنا ہے، 6 ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب 2 عدد رؤوس ہیں آپ کے پاس، ایک 4 اور 1، تو 1 اور 4 میں تو تباین ہے، تو اب عدد رؤوس کتنا لیا جائے گا، 4، اور 2 اور 6 میں توافق بالنصف ہے، 2 × 2، 2 × 3 = 6، تو اب اخوات لام کی تعداد ہو گئی 3، 3 اور 4 میں تباین ہے، تو اب دونوں عدد رؤوس کو ایک دوسرے میں ضرب دے دیا ہم نے، تو 4 × 3 = 12، اور 12 کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دیا تو 12 × 4 = 48 ہو گئے۔ اب چونکہ مسئلہ 12 گنا بڑھ گیا تو زوجہ کو پہلے 1 ملا تھا، اب 12 ملے گا، اور جداد کو 1 ملا تھا، ان کو بھی 12 ملے گا، اور اخوات لام کو 2 ملا تھا، تو اب ان کو 24 ملے گا، ہے نا۔ اب مسئلے کی تصحیح ہو گئی کہ جداد کو 4 تھا، جداد کو 1 ملا تھا، 12 گنا بڑھ کے 12 ہو گیا، اخوات کو 2 تھا، یہ 12 گنا بڑھ کے 24 ہو گیا، اب 24 6 کے بیچ 4 4 بٹ گیا، اور 4 جداد کے بیچ جو 12 بچا، 12 حصہ ملا ہے، 3 3 بٹ گیا، زوجہ تو 1 ہے ہی، وہاں کسر نہیں ہے، بہرحال ایسے تصحیح ہو گئی، اچھی بات ہے۔ اور اگر
ایک تیسری مثال آپ دیکھیں کہ مرنے والا مرا اور اس نے اپنے پیچھے 4 زوجات چھوڑے، 9 بنات چھوڑے اور 6 جدات چھوڑے۔ اب ہم نے کیا کیا؟ یہ ردی مسئلہ ہے، اب بار بار بنا کے ہم بتائیں گے نہیں آپ کو۔ تو اقل مخرج سے یہاں پر زوجات کو 4 میں سے 1 دے دیا، نہیں بنات ہے نا، تو اب یہاں پر سمن ہے زوجات کا، تو 8 میں سے 1 دے دیا گیا، باقی 7 بچے۔ پھر بنات اور جدات کا الگ مسئلہ 5 سے بنایا گیا، کیونکہ بنات کا یہاں ثلثان ہے، جدات کا سدس ہے، تو اصل تو 6 سے آپ بنائیں گے، اور 6 میں سے 4 دیں گے بیٹیوں کو اور 1 دیں گے جدہ کو۔ تو اب ردی ہے چونکہ، تو اب 6 سے مسئلہ نہیں بنے گا بلکہ سہام سے بنے گا، تو 4 1 5 سے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ آپ نے یہاں پر زوجہ کے اقل مخرج جو ہے 8، اس میں سے 1 دے دیا، باقی بچے 7 بچے، اور من یرد علیہ کا مسئلہ ہے 5۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ 7 اور 5 میں تباین ہے، 7 اور 5 میں تباین ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم نے کیا کیا؟ من یرد علیہ کے مخرج کو، من یرد علیہ کے مخرج کو جو 5 ہے، اصل مسئلہ 8 میں ضرب دے دیا، تو اب ایسی صورت میں حاصل ضرب 40 ہو گیا۔ پھر زوجہ کے 1 کو من یرد علیہ کے مخرج میں ضرب دے دیا گیا، 1 5 5 ہو گیا۔ اور بنات کا جو 4 حصہ ملا تھا، اس کو ہم من لا یرد علیہ کے مخرج کے مابقیہ میں ضرب دیں گے تو 7 چوکے 28 ہو جائیں گے، اور جدات کو جو 1 ملا تھا، اس کو بھی مابقیہ میں ضرب دیں گے تو 7 ہو جائیں گے۔ اب تمام وارثین کو ان کے حق کے بقدر حصہ مل گیا، اور من یرد علیہ کو ان کا پورا حق مع رد کے مل گیا، مگر چونکہ ہر فریق کے سہام ٹوٹ رہے ہیں، اس لیے یہاں بھی تصحیح کی ضرورت پیش آئے گی۔ زوجات کے رؤوس 4 ہیں، اور سہام جو ملے ہیں ان کو، ان میں زوجات کو کتنا ملا؟ 5 ہے، اب وہ نہیں بٹ رہا ہے۔ بنات 9 ہیں، ان کو حصہ ملا تھا 28، یہ بھی نہیں بٹ رہا ہے۔ جدات 6 ہیں، ان کو حصہ ملا ہے 7، یہ بھی نہیں بٹ رہا۔ تو اب یہاں پر ہم الگ سے آپ کو اصول نہیں بیان اصول بیان نہیں کریں گے، کیونکہ تصحیح کے سارے اصول تفصیل کے ساتھ ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں۔ اس لیے آپ ان اصول کی طرف رجوع کر کے اس کی تصحیح از خود کر لیں۔ اب اس اصول سے متعلق جو عبارت ہے سراجی کی، ایک نظر اس پر ڈال لیں۔ چوتھا یہ ہے کہ ثانی کے ساتھ من لا یرد علیہ ہو، یعنی ثانی یعنی من یرد علیہ کی کئی جنسیں ہوں، متعدد جنسیں ہوں، اور ان کے ساتھ من لا یرد علیہ۔ تو اب من لا یرد علیہ کے فرض کے مخرج کے مابقیہ کو من یرد علیہ کے مسئلے پر تقسیم کر دو۔ اگر تقسیم ہو جائے تو فبہا، اچھی بات ہے، اور یہ ایک صورت میں ہوگا، یعنی برابر برابر بٹ جانا، کہ زوجات کے لیے ربع ہو اور باقی اہل رد کے مابین اثلاثاً بٹے، جیسے کہ زوجہ اور 4 جدات اور 6 اخیافی بہنیں۔ اور اگر
बराबर न बटे तो मन युरद्दो अलैह के पूरे मसले को मल्ला युरद्दो अलैह के फ़र्ज के मखरज में ज़रब दे दो, तो मबलग जो है हासिल ज़रब ये दोनों फरीक के हिस्सों का मखरज होगा। जैसे कि 4 बीवियाँ, 9 बेटियाँ और 6 दादियाँ। फिर मल्ला युरद्दो अलैह के हिस्से को मन युरद्दो अलैह के मसले में ज़रब दे दो, और मन युरद्दो अलैह के सिहाम को मल्ला युरद्दो अलैह के फ़र्ज के मखरज के माबकिया में ज़रब दे दो। और अगर बाज़ पर कसर वाक़े हो जाए तो मसाइल की तस्हीह उन उसूल के साथ होगी जिनका जिक्र पहले कर दिया गया है। आज के सबक में इतना ही, और ये बहस आज ख़त्म हो गई। कल से इंशाअल्लाह एक नई बहस का